اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین و ناظرین، میں اقبال شاہ ایڈوکیٹ نظام پور لیگل کلینک میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، کلاس نمبر 207 یعنی 207 میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ ایک بہت ہی دردناک ٹاپک ہے، جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ پولیٹیکل اس پہ بہت کچھ بولا جا رہا ہے، میڈیا پر بھی بہت جو ہے اس کیس پہ جو ہے بہت کچھ بولا جا رہا ہے۔ اور یہ کیس فیصل آباد میں خدیجہ نامی ایک ڈینٹل سرجن ہے، وہ اس کے پر جو تشدد ہوا ہے، جو اس کی بے حرمتی کی گئی ہے اور اس سے جو جوتے چٹوائے گئے ہیں، اس کے حوالے سے پولیٹیکلی تو بہت کچھ کہا جا رہا ہے، لیکن میرا تعلق تو کہ وکالت سے وکیل ہوں اور لا اسٹوڈنٹ کو سمجھانے کے لیے اس پہ بات کرنی ہوتی ہے۔ اور اس پہ چونکہ FIR کٹ چکی ہے، لوگ بھی گرفتار ہیں، اور جو شیخ دانش ہے وہ بھی گرفتار ہیں، اور بھی بندے، اور اس کی جو بیٹی ہے انا شیخ، وہ ابھی تک اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیل بیفور اریسٹ کے لیے جا رہی ہیں، اور FIR کٹ چکا ہے۔ چونکہ اس سے میں جو ابھی ڈسکس کر رہا ہوں کہ اس پہ جو FIR میں جو دفعات لگے گئے ہیں، وہ کون کون سے دفعات ہیں اور اس میں سزائیں کیا ہیں، اس کیس میں کیا کیا سزائیں ہو سکتی ہے، اور اگر ایسا کیس ہو جائے تو اس پہ کون سے دفعات لگتے ہیں اور اس میں کتنی سزائیں ہیں، تو اس پہ ہم آتے ہیں۔ اس میں جو دفعات لگائے گئے ہیں، جو FIR کٹ گئی ہے خدیجہ کی طرف سے، ایک تو ذہن میں رکھے کہ خدیجہ جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ فیصل آباد میں اپنی ماں کے ساتھ رہتی ہے، اور ان کے ایک بھائی برطانیہ میں، ایک آسٹریلیا میں ہے، اور وہ بیچلر کر رہی ہے ڈینٹل سرجری میں فیصل آباد سے، اور ان کے گھر میں ایک بوڑھی ماں ہے، ان کے ساتھ رہتی تھی، اور ان کی جو انا شیخ تھی دوست تھی، ان کے ساتھ ان کا گھر میں آنا جانا تھا۔ اور پھر ان کے والد جو ہے شیخ دانش نے ان کے لیے رشتہ بھیجا، اور انہوں نے رشتے سے انکار کیا تو ان پہ تشدد کیا گیا، اور ان کے بھویں کاٹ دی گئی، اور ان کے بال کاٹ دیے گئے، ان پہ تشدد کیا گیا، ان کے ساتھ جنسی تشدد کیا گیا، اس کی مار پیٹ کی گئی، اس کو رانگ فل کنفائنمنٹ کیا گیا، گھر میں جو ہے اس کو بند کیا گیا، اس کے گھر سے چوری کی گئی، ریپ کیا گیا، اور اس کو زخم پہنچائے گئے، مار پیٹ کی گئی، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، ریوٹ کیا گیا اس میں، اور انلافل اسمبلی، یعنی بہت سارے لوگ جو تھے اس کے ساتھ بندے 5-6 بندے تھے، تو وہ سب اس میں جو ہے شامل ہیں۔ تو اس پہ جو دفعات ہیں اور جو FIR میں لگائے گئے ہیں، وہ ہم ابھی ڈسکس کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس میں کیا سزائیں ہیں، وہ بیلیبل ہے، نان بیلیبل ہے، اس میں ضمانت ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی ہے، اور ساتھ میں وہ مجسٹریٹ کورٹ کا ٹرائل ہے، جوڈیشل مجسٹریٹ کا، یا پھر وہ سیشن کورٹ کا۔ تو چلتے ہیں، اس میں جو دفعات لگے گئے، اس میں ٹوٹل دفعات جو لگے ہیں وہ ٹوٹل 10 دفعات اس میں لگے گئے ہیں، اس FIR میں ٹوٹل 10 دفعات لگے ہیں۔ اس میں جو پہلا دفعہ ہے اس میں لگا ہے 148 اور 149، 148 149، اور اس کے بعد 337A یعنی 337A، 337F یعنی 337F، 337L یعنی 337L، 337-5 یعنی 337-5، اور 342 342، 354 یا 354، 376 یعنی 376، اور 382 یعنی 382۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کیا دفعات ہیں، کیا کہتے ہیں، اس میں کیا سزائیں ہیں، اور یہ جو ہے اس میں قابل ضمانت ہے یا نہیں ہے، اور کون سے سیشن کورٹ میں یہ چلے گا کیس، یا یہ جوڈیشل مجسٹریٹ میں۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں 148 پہ۔ 148 جو ہے ریوٹنگ آرمڈ ود ڈیڈلی ویپن، یہ ہے، اور یہ آفنس جو ہے بیلیبل آفنس ہے،
اس میں 3 سال کی سزا ہے، اور یہ جوڈیشل مجسٹریٹ میں جو ہے یہ جو ہے ٹرائل ہوگا۔ بلوے کی ہے آپ جس میں اسلحہ بھی استعمال کیا گیا۔ اسی طریقے سے 149 جو ہے 149 وہ ان لافل اسمبلی ہے، جب 5 سے زیادہ لوگ جمع ہو جاتے ہیں اکٹھے ایک آفنس کے لیے، اور جو آفنس کیا گیا اسی کے مطابق اس کی سزا ہوگی۔ اور اگر وہ جوڈیشل مجسٹریٹ کا ٹرائل ہے تو جوڈیشل مجسٹریٹ میں چلے گا، اگر وہ سیشن کا ہے تو سیشن میں۔ اسی طرح 337A جو ہے یہ شجع خفیفہ ہے۔ شجع جو ہے جو سر پہ چوٹ آ جاتا ہے، اور چھوٹی چوٹ آ جاتا ہے، چھوٹی چوٹ آتی ہے تو اس پہ لگتا ہے۔ اس میں سزا جو ہے قصاص بھی ہے، عرش بھی ہے، اور یہ بیلیبل ہے، اور اس میں بھی 3 سال کی سزا ہے، جو جوڈیشل مجسٹریٹ میں چلے گا۔ اور قصاص اس حوالے سے، اور زخم کے حوالے سے، اور عرش کے حوالے سے بھی ہے، یہ دونوں اس میں بھی سزائیں ہیں۔ اور 337(5) یہ شجع عامہ ہے، اور اس میں جو ہے 10 سال کی سزا ہے، اور یہ کورٹ آف سیشن میں چلے گا، اور یہ نان بیلیبل، یہ قابل ضمانت نہیں ہے۔ اس ایک آفنس کی وجہ سے بھی یہ سارے آفنس جو ہے یہ سیشن میں چلیں گے، یہ مجسٹریٹ ٹرائل میں نہیں چلیں گے۔ اسی طرح 337F ہے دامیہ، یہ بھی بیلیبل ہے، قابل ضمانت ہے، 1 سال اس کی سزا ہے، اور جوڈیشل مجسٹریٹ کے کورٹ میں جو ہے یہ چلے گا۔ اسی طرح 337L ہے ہارٹ ادر دین اسپیسیفائڈ ان سیکشن، جو کوئی اسپیسیفک نہ ہو سیکشن میں، کوئی زخم یا کسی کو پہنچایا جائے، جس طرح ان کے بال کاٹ دیے گئے، آبرو کاٹ دیے گئے تھے، اور اس کے ساتھ اور تشدد کیا گیا، تو یہ 7 سال اس کی سزا ہے، یہ بھی بیلیبل نہیں ہے، اور کورٹ آف سیشن میں جو یہ چلے گا، اور مجسٹریٹ میں بھی۔ اور اسی طرح سیکشن 342 ہے رونگ فل کنفائنمنٹ، ایک جگہ میں بند کرنا ہے، ان کو اپنے گھر میں بند کیا گیا تھا، تو یہ جو ہے یہ بھی بیلیبل آفنس ہے، 1 ماہ کی سزا ہے، اور 500 روپے جرمانہ ہے، یہ بھی سیشن کورٹ میں چلے گا۔ اسی طرح 354 ہے، یہ اسالٹ ہے اور کرمینل فورس، کسی پہ حملہ کرنا، اس کے جسم کو ٹچ کرنا اس کی مرضی کے خلاف، اور اس پہ کرمینل فورس جو ہے یوز کرنا، اور اس میں جو ہے 2 سال کی سزا ہے، اور جوڈیشل مجسٹریٹ کی کورٹ میں چلے گا، اور اسی طریقے سے بیلیبل ہے۔ اور ساتھ میں جو ہے 376 یہ ریپ ہے، اور یہ سیشن کورٹ میں چلے گا، اور نوٹ بیلیبل ہے، اس میں 25 ایئرس کی بھی سزا ہے، ڈیتھ پینلٹی بھی ہے۔ اور اسی طرح 382 ہے تھیفٹ آفٹر پریپریشن، کہتے ہیں کہ گھر سے 5 لاکھ روپے بھی جو ہے وہ چوری کر کے لے کر گئے، پریپریشن کے ساتھ گئے، تھیفٹ کیے گئے ہیں، یہ بھی نوٹ بیلیبل ہے، اور جیم اور اس میں جو ہے کورٹ آف سیشن میں چلے گا۔ یہ جو ہے 382 کا، اور اس میں جو ہے یہ جو ٹوٹل 10 سیکشن میں نے آپ کو بتائے، یہ خدیجہ کیس میں لگے ہیں۔ آنا شیخ، اس کے والد اور اس کے ساتھ جو دوسرے ساتھی ہیں ان کے خلاف اس میں کچھ پکڑے گئے ہیں، ان کے والد اور دیگر افراد، ان کو ریمانڈ دی گئی ہے، پولیس ریمانڈ، اور جو نہیں پکڑے گئے اس کی تلاش جاری ہے۔ اور اس وقت جو آنا شیخ جو اس کی بیٹی ہے، جو خدیجہ کی دوست تھی، وہ اس وقت ہائی کورٹ میں بیل بیفور قبل از گرفتاری کے لیے کوشش میں ہے۔ انٹرم تو اس کو مل جائے گی، وہ وداؤٹ ٹچنگ آف میرٹ مل جاتی ہیں، اور ممکن ہے کہ وہ کنفرم نہ ہو، کیونکہ جو سیکشنز ہیں، اور یہ جو چونکہ زیادہ یہ آفنس پھیل بھی گیا ہے، وہ تشدد دکھایا بھی گیا ہے، اس کی آواز بھی سنائی دیتی ہے ویڈیو میں، تو وہ اس میں شامل تھی، تو چونکہ اس کی پریزنس موجود ہے، اور سزا بھی جو ہے وہ کیپٹل پنشمنٹ ہے اس میں،
تو ممکن نہیں ہے کہ وہ کنفرم ہو جائے. ہاں لیڈیز ہے لیکن چونکہ تشدد بھی لیڈیز پہ ہے تو وہ بھی وہ نہیں مل سکتا اس کے ساتھ ہمدردی. اور چونکہ یہ غیر ہمدردانہ فعل ہے ویسے بھی ہیومن نیچر کے بھی اگینسٹ ہے اور ہیومن رائٹس کے اور فنڈامنٹل رائٹس کے بھی خلاف ہے, فطرت کے بھی خلاف ہے. اور ایسے تشدد کو ویسے بھی جو پذیرائی نہیں دینی چاہیے, اس کو کنڈم کرنا چاہیے. ایسے کیسوں میں بیل بھی نہیں ہونی چاہیے اور سزائیں دے دینی چاہیے تاکہ ریٹ جو ہے وہ قائم رہے. تو آج کے لیے میں نے یہ ضروری سمجھا. سیاسی باتیں تو اس پہ بہت ہو گئی اور ہوتی رہے گی, لیکن چونکہ میرا تعلق میں وکیل ہوں, قانون سے ہے, تو اس حوالے سے جو دفعات ہے تاکہ میں قارئین تک آپ لوگوں تک یہ پہنچاؤں کہ کون کون سے دفعات اس میں لگے تھے, اس میں سزائیں کیا ہیں, کو بیلیبل ہے, نان بیلیبل ہے, ناقابل ضمانت ہے یا ناقابل ضمانت ہے, سیشن کورٹ میں چلے گا یا جوڈیشل میجسٹریٹ میں. تو یہ میں آپ تک آج جو ہے یہ پہنچا چکا ہوں. امید ہے کہ آپ میری اس ٹوٹی پھوٹی باتوں کو آپ سمجھ چکے ہوں گے. لیکن آج کے لیے اتنا ہی. لیکن جاتے جاتے میں آپ سے ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو آپ میرے چینل کو ضرور لائک کریں, کامنٹس کریں, سبسکرائب کریں, شیئر کریں, اور ساتھ ساتھ آپ بیل آئیکن کو بھی آپ پریس کیا کریں تاکہ میرے نئے آنے والے ویڈیوز آپ تک ملتے رہیں. تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.